اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ بے لذت، بے لذت گناہوں کی فہرست میں ایک گناہ ہے فحش گوئی اور گالی دینا۔ فحش گوئی آج ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر پائی جاتی ہے اور اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ افسوس صد افسوس اس بات پر ہے کہ آج معاشرے میں عمومی طور پر فحش گو لوگوں کو باقاعدہ مجالس میں بلایا جاتا ہے، اور مجالس میں بلانے کے بعد بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنا جاتا ہے اور ان کو کسی بھی مجلس یا محفل کی جان کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے علاقوں میں، خصوصاً پنجاب کے دیہاتوں میں، شادی بیاہ یا دیگر جو خوشی کی تقاریب ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو جگتے مارتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جو جتنی زیادہ فحش گوئی کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جاتا ہے۔ فحش گوئی اور گالی، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، پاکیزہ دین ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں، بلکہ انتہائی شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، اور مومن کے اوصاف میں اس بات کو بار بار بیان کیا کہ مومن فحش گو نہیں ہو سکتا۔ فحش گوئی اور گالی ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے، اور اس گناہ کی لذت بھی کچھ بھی نہیں۔ گالی دیتے ہوئے عمومی طور پہ ہم سے کئی ایک گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو گالی ہے اور جو گالی آج سے 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں تھی، اس میں کافی سارا فرق ہے۔ عرب معاشرے میں آج بھی کسی معمولی تانے کو بھی سب کہا جاتا ہے، گالی کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جب تک کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت نہ اچھال دی جائے، ان کے اوپر بدترین الزام نہ لگا دیے جائے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کو گالی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں کی گالی کئی ایک عیوب کا مجموعہ ہے، کئی ایک گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں پہلا گناہ تو گالی دینا ہے۔ دوسرا گناہ، گالی کی وجہ سے جو دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچی، یہ گناہ ہے۔ اور تیسرا، ہم جب کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی میں خلاف حقیقت بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گالی عمومی طور پہ ماں یا بہن کی دی جاتی ہے، اعوذ باللہ، ماں یا بہن کی طرف زنا کو منسوب کیا جاتا ہے، جو خلاف حقیقت ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ایک مسلمان کو جب ہم گالی دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، او کما قال، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ معاشرے میں اس گناہ کی لذت بھی کوئی نہیں، بلکہ اس میں سے بچنے میں لذت ہے۔ اس گناہ کرنے میں بسا اوقات انسان کو خود تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی ماں کو گالیاں نہ دو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون اپنی ماں کو گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کو گالی دینا ایسا ہے کہ جب تم کسی کو گالی دیتے ہو، وہ لٹا کے تمہاری ماں کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتا ہے، گویا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ تو اس لیے گالی دینے والا اس بات سے قطعی طور پر نابلد ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف کسی کو گالی دے رہا ہے اور وہی گالیاں لوٹ کر اسی کی طرف آ رہی۔ فحش گوئی کو، گالیوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یبغض الفاحش البذیہ،
کہ اللہ تعالیٰ فحش گو اور بیہودہ کلام کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بغض کرتے ہیں، بغض کے الفاظ آئیں۔ گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ ہمیں کل قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند ایک نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ تم کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیا اور پوری زندگی اس کے اوپر عمل کیا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے اذیت نہ دی، میں نے کبھی کسی کو گالی نہ دی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک طویل روایت ہے، اس میں کا مختصر جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی بھی عفیف عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے، گالی میں عمومی طور پہ عورتوں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، یعنی انہی چار عورتوں کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عفیف عورت کی طرف حرام فعل کی نسبت کرتا ہے تو یہ اکبر الکبائر کر رہا ہے۔ اکبر الکبائر کا کیا معنی ہے؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں کبیرہ ترین گناہ کر رہا ہے، کسی عفیف عورت کی طرف گناہ کی نسبت کرنا۔ اور پھر اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بہت سارا عذاب اس کا مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہاں گیا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو میری پھوپھی کی ایک کنیز تھی، انہوں نے میرے لیے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کنیز کھانا لینے کے لیے گئی اور کافی دیر کے بعد جب واپس آئی تو حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے کنیز سے کہا کہ او زانیہ تم نے دیر کیوں کی ہے، تاخیر سے کیوں آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک چونک اٹھے اور کہنے لگے کیا آپ اس کے اس فعل سے واقف ہیں؟ کیا واقعی ایسی ہے؟ تو آپ کی پھوپھی نے کہا نہیں، میں نے تو غصے میں آ کر کہہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھوپھی جان آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی باندی اپنی کنیز پہ یا اپنے غلام پہ زنا کا جھوٹا الزام لگائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کنیز کو اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ اپنے مالک یا اپنی مالکن کو اپنے ہاتھ سے کوڑے لگائے گی اور سزا دے گی اس بات کی۔ اس لیے گالی دینا انتہائی قبیح فعل ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لعن طعن کرے، بلکہ لعن طعن کرنے والا مومن ہی نہیں ہے، فحش گوئی کرنے والا مومن ہی نہیں ہے، دوسروں کو تانے دینے والا اور بیہودہ کلام کرنے والا مومن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔